جامعہ اہل حدیث لاہور۔ برصغیر پاک و ہند میں عقیدہ توحید اور علم حدیث کی ترویج، نشر و اشاعت اور اس کی آبیاری میں روپڑی خاندان کا کردار بہت نمایاں رہا ہے، جن کی سائے مسلسل عمل پہم اور اخلاص نیت نے کفر و ضلالت کے اندھیروں میں اسلام کی شمع کو روشن کر دیا۔ جامعہ اہل حدیث کی بنیاد روپڑی خاندان کے سرخیل محدث دوراں مفتی اعظم حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ نے 1914 میں روپڑ شہر ضلع امبالہ ہندوستان میں رکھی۔ قیام پاکستان کے بعد جامعہ اہل حدیث کی بنیاد حضرت العلام حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ نے 1949 میں شہر لاہور کے وسط ریلوے اسٹیشن کے قریب معروف تجارتی مرکز برانڈرز روڈ چوک دال گرام میں رکھی تھی۔ جامعہ اہل حدیث سے ملحقہ جامع مسجد قدس ایک تاریخی مسجد ہے، جس کا شمار لاہور کی قدیم اور معروف مساجد میں ہوتا ہے، جہاں بیک وقت 3000 افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ حاضہ کے مختلف شعبہ جات میں 300 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف علوم و فنون پر مہارت رکھنے والے 30 سے زائد باصلاحیت اساتذہ اکرام، صدر مدرسین، شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالغفار روپڑی حافظہ اللہ، امیر جماعت اہل حدیث پاکستان کے زیر شفقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ طلبہ کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہاسٹل بھی موجود ہے۔ جامعہ حاضہ میں تعلیم و تدریس کے لیے جدید تقاضوں کے مطابق کلاس رومز ہیں۔ اس کے علاوہ تقریر و تحقیق کے لیے عظیم الشان لائبریری بھی ہے، جو کہ اساتذہ اور طلبہ کی ضرورت کے مطابق 2 حصوں میں منقسم ہے۔ اس میں مختلف علوم و فنون پر مشتمل کتب کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ جامعہ حاضہ میں مختلف شعبہ جات کام کر رہے ہیں، جن میں علوم اسلامیہ، شعبہ تحفیظ القرآن، عصری تعلیم، شعبہ تجوید و قراءات، تعلیم بالغاں، تعلیم نسواں، تقابل ادیان اور کمپیوٹر لیب موجود ہے۔ شعبہ علوم اسلامیہ 7 سالہ کورس پر مشتمل ہے، جس میں طلبہ کو قرآن و حدیث کے بنیادی علوم و فنون مثلاً عقائد، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول فقہ، منطق، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی تاریخ اور صرف و نحو کے ساتھ ساتھ عربی بول چال میں بھی مہارت دی جاتی ہے۔ الحمدللہ جامعہ حاضہ سے ہر سال کثیر تعداد میں علماء اکرام فارغ التحصیل ہوتے ہیں، جو دنیا بھر اور ملک کے طول و عرض میں دین حنیف کی خدمات کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ نیز جامعہ حاضہ کا نصاب وفاق المدارس سلفیہ کے مطابق ہے۔ ہر سال طلبہ وفاق المدارس کے امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کر کے اسناد وصول کرتے ہیں۔ جامعہ حاضہ کا مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب سے خصوصی طور پر الحاق ہے۔ ہر سال جامعہ کے متعدد طلبہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں۔ اس وقت بھی متعدد طلبہ مدینہ یونیورسٹی اور دیگر جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ شعبہ تحفیظ القرآن 4 کلاسوں پر مشتمل ہے۔ اس میں طلبہ کو حفظ و اتقان اور تجوید و قراءات کے ساتھ ساتھ اس کے متعلقہ قواعد سے روشناس کروایا جاتا ہے، جس کے لیے ماہر قرآء اکرام کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ شعبہ تجوید و قراءات جامعہ حاضہ میں 2 سالہ کلیت القرآن کا سلسلہ بھی بڑی کامیابی سے جاری ہے، جس میں محنتی اور ماہر قرآء اکرام اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ نیز شعبہ تحفیظ القرآن اور تجوید و قراءات کا ملک کے معروف بورڈ وفاق المدارس السلفیہ سے الحاق ہے۔ شعبہ عصری علوم حفظ القرآن کے طلبہ کی عصری تعلیم کے لیے القدس ماڈل اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں گزشتہ 9 برس سے طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس شعبے میں 7 تجربہ کار اساتذہ طلبہ کو جدید تقاضوں کے مطابق زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، تاکہ طلبہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ یاد رہے، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جدید دنیا سے ہم آہنگی اور دور حاضر میں نت نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جامعہ حاضہ کے تمام شعبہ جات کے طلبہ کے لیے عصری تعلیم کا حصول لازمی ہے۔ کمپیوٹر لیب جامعہ حاضہ میں درس نظامی کے طلبہ کو میٹرک، FA اور BA کے ساتھ کمپیوٹر کے مختلف پروگرامز، ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ اور دینی مکتبات، مکتبہ شاملہ وغیرہ سکھائے جاتے ہیں۔ میڈیا کا قیام میڈیا کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جدید تقاضوں کے مطابق میڈیا سیل قائم کیا گیا ہے، جس میں ملک اور بیرون ملک سے اٹھنے والے اسلام مخالف پروپیگنڈے اور شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے اہل علم اور جدید علماء اکرام کے دروس ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر
اپلوڈ کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کی صحیح تعلیمات سے آگاہ ہوں اور کسی قسم کے شبہات کا شکار نہ ہو جائیں۔ شعبہ تقابل ادیان۔ تقابل ادیان جدید چیلنجز اور دین اسلام کے متعلق پھیلائی گئی غلط فہمیوں کا ازالہ اور کفار کی رشوت دوانیوں سے نمٹنے اور طلباء میں علمی و شعوری استعداد پیدا کرنے کے لیے شعبہ تقابل ادیان کام کر رہا ہے۔ اس کا آغاز فاتح مصاحب باطلہ مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ نے کیا تھا۔ اب مفسر قرآن مفتی جماعت حافظ عبد الوہاب روپڑی حافظہ اللہ، ممبر متحدہ علماء بورڈ پنجاب، ممبر اتحاد بین المسلمین کمیٹی حکومت پنجاب، ناظم امور جماعت اہل حدیث کے زیر سایہ کام کر رہا ہے، جس میں جماعت کے نامور سکولرز، مناظرین اور ملک بھر سے دینی مدارس کے طلباء شرکت کرتے ہیں۔ شعبہ تعلیم نسواں۔ اس میں خواتین کو قرآن مجید کی بنیادی تعلیم کے ساتھ ترجمہ و تفسیر اور حدیث کی تعلیم دینے کے لیے معلمات کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، بلکہ خواتین میں دعوتی و تبلیغی شعور بیدار کرنے کے لیے ماہانہ تبلیغی دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ملک بھر سے معروف معلمات تشریف لاتی ہیں۔ جامعہ حاضہ کے اغراض و مقاصد۔ قرآن و سنت کی تعلیم اور نشر و اشاعت اور ایسے علماء کی تیاری جو عقیدہ سلف کی راہ اپناتے ہوئے موجودہ دور کے باطل نظریات کی اصلاح کر سکیں، طلباء کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید عصری علوم کی تعلیم دینا تاکہ وہ موجودہ دور کے چیلنجز سے عہدہ برآ ہو سکیں، ایسے مبلغین اور مدرسین تیار کرنا جو عوام الناس کو خالصتاً کتاب و سنت کی دعوت دیں تاکہ مملکت خداداد میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے راہ ہموار ہو اور معاشرے میں اسلام کا صحیح تشخص پیش کرتے ہوئے فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ معاشرے میں عقیدہ توحید کی ترویج، شرک، دور جاہلیت کے رسم و رواج اور بدعت و خرافات کی بے کنی کرنے کے لیے حکمت و دعوت کے اصول اپنانا، طلباء کی طرح طالبات کی دینی اور اسلامی تعلیم و تربیت کے لیے ایک علیحدہ دینی درسگاہ کا قیام عمل میں لانا، طالبات میں دینی شعور پیدا کرنا تاکہ وہ مستقبل میں گھریلو اور معاشرتی زندگی میں ایک فعال مسلمان کا رکن اور معلمہ کی حیثیت سے نئی نسل کی تربیت میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ رفاہ عامہ کے لیے جدید ڈسپنسری اور بیت المال کا قیام، مختلف علاقوں میں مساجد کی تعمیر اور دور دراز علاقوں میں خدمت خلق کا کام کرنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کو ہیں کہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، منتظمین، مدرسین اور معاونین کی محنتوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔